دوستو 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق گزشتہ ولاگ میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر دو طرح کے نقطہ نگاہ دیکھنے کو مل رہے ہوں گے۔ نمبر ایک، نون لیگ کے لوگ جو یہ بتا رہے ہوں گے کہ کتنا عظیم کام ہو گیا ہے اس ملک میں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ جو یہ بتا رہے ہوں گے کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کتنا بڑا کام ہو گیا ہے اور کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے، یہ الگ الگ نقطہ نگاہ تو آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کو شاید پاکستان میں بہت کم افراد ایسے ملیں جو آپ کو پورے سیاق کے ساتھ بات بتا پائیں۔ پورا سیاق ذرا کڑوا ہوتا ہے، وہ پارٹی لائن سے ہٹ کے ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں عادت یہ ہو گئی ہے کہ جو پارٹی سربراہ کہہ دے وہ ہمارے لیے ایک مقدس صحیفے میں بدل جاتا ہے۔ سوال تو ہمارے یہاں کرنے کی روایت ہے نہیں۔ پہلی بات تو یہ دوستو کہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق کوئی بہت زیادہ اعتراضات نہیں ہے، صرف دو نکات ہیں جن پر آپ کو سوشل میڈیا پر اعتراضات نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ایک ہے فوجی سربراہ سے متعلق، اور دوسرا ہے عدالتوں سے متعلق، عدلیہ سے متعلق، آئینی عدالت کے قیام سے متعلق، اور جو ججز ہیں ان کے ٹرانسفر وغیرہ سے متعلق۔ بات یہ ہے کہ جمہوریت جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ الیکشنز کا نام نہیں ہوتی۔ الیکشن ایک عنصر ہے اس کا۔ جب آپ کسی جمہوری معاشرے یا جمہوری ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں کئی عناصر ہیں جو مل کے ایک جمہوری ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس میں ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ الیکشن کے وقت رہنما پہنچ جاتے ہیں جھوٹے وعدے کرنے کے لیے عوام میں، ان سے ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ جمہوریت تو ہے نہیں۔ جمہوریت میں سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ اس کے ادارے فعال ہیں یا نہیں ہیں، اس کے محکمے فعال ہیں یا نہیں ہیں، وہاں موجود تنظیمیں کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، وہاں اپوزیشن، حکومت اور دیگر عناصر، سول سوسائٹی وغیرہ، وہ سب متحرک ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن ان سب کے تحریک، ان سب کے افعال جانچنے کی بنیاد ہوتی ہے کہ کیا وہ سب کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں فعال اسے سمجھا جاتا ہے جو کانسٹیٹیوشن سے اوپر چلا جاتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن ماننے سے انکار کر دیتا ہے، جو آئین کا انکاری ہو جاتا ہے، ہماری نظر میں وہ فعال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے 78 سال سے آپ کو فوج بہت فعال نظر آ رہی ہے، اور فعالیت کیا ہے کہ دستور کو نہیں ماننا۔ پھر آپ کو ججز بہت فعال نظر آ رہے ہوں گے، اور فعالیت کیا ہے؟ دستور کو نہیں ماننا۔ گزشتہ روز دو سینئر ججوں، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور، انہوں نے اپنے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ متعدد دیگر ججز بھی ممکن ہے استعفیٰ دیں 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ بقول منصور علی شاہ کے کہ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ذرا اس پورے کے پورے سیاق کو دیکھتے ہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے نقطہ نگاہ سے نکل کے، بطور ایک سوال کرنے والے شخص کے آئیے اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی دوستو، اور اسے میں کم سے کم پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ قرار دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2007 میں جب مشرف کے خلاف چودھری افتخار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ کھڑے ہوئے، تو ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب عدلیہ آزاد ہو جائے گی، اور عدلیہ کی آزادی اگر یقینی بنا لی گئی تو پاکستان کے دیگر ادارے بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے جو ہمیشہ سے فوجی تسلط کے اندر آتے ہیں۔ لیکن نتیجہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ تحریک کامیاب ہوئی، اس قوم نے مشرف سے جان چھڑائی، یہاں پر 18ویں ترمیم کی صورت میں ججوں اور عدلیہ کی آزادی کی ایک پہلی بنیاد رکھی گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ججز تھے وہ خود حکمران بن گئے۔ بھئی اصولی طور پر ہوتا یہ ہے کہ پارلیمان آئین بناتی ہے کسی جمہوری ریاست میں، اور عدلیہ کا کام ہوتا ہے اس آئین کے مطابق کام کرنا۔ جب کوئی پارلیمان قانون بناتی ہے، یعنی جس کو 2/3 اکثریت سے نہیں بلکہ ایک سادہ اکثریت سے منظور کرتی ہے، تو
عدلیہ کا کام یہ ہوتا ہے، اعلیٰ عدلیہ کا، کہ وہ اس کو آئین کے مطابق انٹرپریٹ کرے، آئین کی بھی شکوں کو وہ انٹرپریٹ کرتی ہے، وہ ری رائٹ نہیں کرتی، نہ اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ عدلیہ نے اپنے ہاتھ میں سارے اختیارات لے لیے، حکومت کسی کی بھی تھی، آپ نے دیکھا کہ جو عدالتی ایکٹیوزم ہے وہ شروع ہو گیا، اپنی پسند کے ججز، از خود نوٹس، انتظامی احکامات، ڈیم فنڈ، پتہ نہیں کیا کیا چکر۔ پھر اس بیچ میں ایک نئی راستہ نکلا، اور وہ یہ کہ سیاسی پارٹیوں نے اپنے اپنے پسند کے جج ان کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ نون لیگ اس وقت افتخار چودھری کے ساتھ تھی، اور اس وقت پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی تھی کہ اب ان کو دوبارہ سے بحال نہیں کرنا، اور اسی سلسلے میں وہ جو نون لیگ ہے انہوں نے ایک تحریک بھی چلائی تھی۔ اس کے بعد آگے نکلے تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، ثاقب نثار اور اس طرح کے جج آنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو کہ وہ نون لیگ کے جج آنا شروع ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی سے میں نے اس پر ایک تفصیلی ویلاگ میں، بلکہ 2-3 ویلاگ میں ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ یہ زیادتی ہے کسی سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنا۔ یہ تو اگر آپ کے ہاں ایک روایت اگر یہ ہوتی کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے دستور کے مطابق کام کر رہی ہوتی، پھر تو سمجھ میں آتا تھا۔ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت وہ جو دستور پہ عمل کر رہی ہوتی ہے وہ روح کے مطابق عمل نہیں کر رہی ہوتی، وہ ایک خانہ پوری کے تحت اپنے دستور پہ عمل کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو کسی بھی سیاسی جماعت میں وہ ایک آدھ چھوڑ دیں تو وہاں کوئی باقاعدہ نہ تو آپ کو ایک سٹرکچر نظر آتا ہے، نہ کوئی باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں انٹرا پارٹی، وہ تو چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لینا اور اس کو طرح طرح کے مختلف نشانات دینا، یہ بتا رہا تھا کہ جو عدلیہ ہے وہ اس ساز باز کا حصہ ہے۔ ان انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو بالکل بھی کوئی فیئر پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی تھی، یعنی پی ٹی آئی ایک پہلے سے ان کے عمران خان حراست میں تھے اور دیگر کئی رہنما بھی حراست میں تھے، اور اس بیچ میں ان سے بلے کا نشان بھی چھینا گیا، اور اس طرح سے ایک انتخاب کو مجموعی طور پر رگ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو انتخابات کے دن اور انتخابات کے بعد رگنگ ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں بھی یہی سلسلہ تھا، اور اس بیچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ استعمال جو ججز ہیں وہی ہوئے، کبھی کھوسا اور کبھی منیب اور کبھی ثاقب نثار اور کبھی عطا بندیال، یہ ایک پورا گروہ تھا، اور یہ نون لیگ کو پسند نہیں تھا۔ اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس سسٹم کو بہتر کیا جائے، ججز کو شفاف بنایا جائے، میرٹ پہ لایا جائے، نہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری پسند کے جج آ جائیں۔ تو مجموعی طور پر جو حالات ہیں وہ یہ کہ وہ ہے نا، پہلے کہتے تھے وکیل کر لو، اور اگر وکیل سے زیادہ پیسے ہیں تو جج کر لو، تو ہمارے یہاں جج کرنے کا رواج آ گیا۔ اس وقت حالات یہ ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے تحت کہ ایک طرح سے جو عدالت ہے وہ اب حکومت کے ماتحت ہو جائے گی، کم سے کم ابھی جوڈیشل کمیشن بھی آپ حکومت کی مرضی سے بن رہا ہے، اور اس کے جو صدر ہیں وہ بھی حکومت اپنی مرضی سے لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ اگلے 3-4 سال تک تو جو ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو ہینڈ پکڈ ہوں گے۔ ایک اور معاملہ دیکھیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک اہم سوال ہے، یہ 18ویں ترمیم کے بعد بظاہر عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے تھا، آزاد فیصلے کرنا چاہیے تھے۔ طاقت کا عالم یہ تھا کہ ایک وزیر اعظم اس کو کھڑے کھڑے سزا دے کے، یوسف رضا گیلانی کو وہیں پر کھڑے کھڑے 10 منٹ کی سزا دے کے، اور کہا کہ چونکہ اب آپ سزا یافتہ ہو چکے ہیں تو آپ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے۔ پھر نواز شریف کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑے کھڑے ان کو کہا کہ آپ نے فلاں سے تنخواہ نہیں لی اپنے بیٹے سے، اس لیے ہم آپ کو نائل کر دیتے ہیں۔ یعنی طاقت کا عالم دیکھیں، اور پیچھے دیکھیں تو ظاہر جرنیلی، ان کے پیچھے جرنیلی آشیرواد تھی، اور اس کے بعد پھر آگے نکلیں قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے بعد یحییٰ، تو آپ کو پھر پیچھے آشیروادی نظر آتی ہے۔ اس وقت عطر من اللہ اور منصور، ان کی اگر آپ فیصلے پیچھے دیکھیں، کئی فیصلے ان کے بہت شاندار ہیں، لیکن جو ان کے سیاسی فیصلے ہیں وہ دیکھیں تو تباہ کن ہیں۔ بھائی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر عدلیہ آزاد ہوئی تھی تو دنیا کے انڈیکس میں عدلیہ کو اوپر جانا چاہیے تھا نا، وہ لیکن الٹی نیچے چلی گئی۔ اس وقت دنیا میں 130ویں نمبر پر ہیں آپ، یعنی 133 ملکوں میں 133 ملکوں میں 130ویں نمبر پر ہیں آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عدلیہ آزاد تھی تو یہ حال تھا، تو اس کا مطلب عدلیہ تو آزاد نہیں تھی۔ عدلیہ تو شروع سے پاکستان بننے سے لے کے آج تک وہ
جرنیلوں کے احکامات پر ہی عمل کر رہی ہے، نظریہ ضرورت کے تحت، اور کبھی پی سی او کے تحت حلف اٹھا کے اطر من اللہ ان وزراء میں شامل ہیں جنہوں نے پی سی او کا مشرف والا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے۔ تو یہ ہے کہانی۔ اب کہانی جس ملک میں یہ ہو کہ جب آپ کو آزادی، دیکھیے آزادی جو ہے نا بڑی دلچسپ چیز ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو مرضی آئے وہ کریں۔ آزادی ایک بہت اہم لفظ ہے، اور آزادی ہوتی ہی کنٹینڈ ہے۔ آزادی کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، ان ضوابط کے باہر نہیں ہوتی آزادی۔ بھائی مجھے یہ حق حاصل، میں آزاد ہوں، لیکن مجھے حق حاصل نہیں ہے میں لوگوں کو مارتا پھروں، سڑکوں پر لوگوں کو گالیاں دیتا پھروں، یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی یہ ہے کہ میں اپنے کام، اپنے افعال آزادانہ طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، تا وقت ہے کہ میں کسی اور کا کام نہ روک دوں، کسی اور کی جان کو نقصان نہ پہنچا دوں، کسی اور کے مال کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ کیونکہ آزادی صرف میری تو نہیں ہے، آزادی ان کی بھی ہے نا جو دیگر لوگ ہیں۔ تو سب آزاد ہونے کا مطلب ہے کہ سب اپنے اپنے ضوابط کے تحت آزاد ہوں گے۔ ہمارے یہاں لیکن آزادی کا مطلب ہوتا ہے شتر بے مہار۔ بھائی عدلیہ، آپ اگر آزاد ہیں تو آپ کو سمجھنا ہی ہوگا نا کہ آپ آزاد کس بنیاد پر ہیں، کس ضوابط کے تحت ہیں۔ اور وہ ضابطہ تھا دستور کا۔ آپ نے دستور ری رائٹ نہیں کرنا تھا، دستور کے اندر ترمیم کا حق تو پارلیمان کے پاس ہے، آپ نے اس دستور کو انٹرپریٹ کرنا تھا۔ آپ انتظامیہ نہیں ہیں، آپ کا کام تھا کہ آپ نے جو دستور میں لکھے ہوئے یا قوانین موجود ہیں ان کے تحت آپ نے فیصلے کرنا تھے۔ اب حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں آپ یہ جو آزاد عدلیہ والا چورن ہے یہ لے جا کے کبھی بلوچستان پہنچیے اور وہاں کسی بلوچ کے کان میں کہیے کہ جی پاکستان کی عدلیہ بہت آزاد ہے۔ ابھی 27ویں ترمیم کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ بلوچ آپ کی طرف جس دکھ سے دیکھے گا، ان ججوں نے کون سے بلوچوں کے دکھ صاف کیے ہیں؟ آزاد عدلیہ نے۔ اور آپ پشتون خطے میں جائیے، قبائلی علاقوں میں جائیے جہاں درجنوں آپریشنز اور جانے کیا کیا عذاب ان لوگوں نے بھگتے ہیں، 3 نسلیں انہوں نے 4 نسلیں ضائع کر دی۔ ان سے جا کے پوچھئے کہ بھائی پاکستان میں عدلیہ کتنی آزاد ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی آزاد ہے۔ پھر آپ عالمی انڈیکس دیکھیے، اور عالمی انڈیکس میں دنیا کے ایسے ایسے ملک جن کے نام بھی آپ کو نہیں پتا، ان کی عدلیہ کا عالم دیکھیے اور اپنی عدلیہ کا عالم دیکھیے۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ آپ فوج کے کہنے پر سیاسی کام شروع کر دیں۔ اسی منصور شاہ سے اور اطر من اللہ سے پوچھئے کہ انہوں نے وہ جو انفورس ڈس اپیرنس پر ان کے جو مقدمات تھے ان کا کیا پھر نکلا؟ کتنے سیکیورٹی اہلکاروں، کتنے آئی ایس آئی کے اہلکاروں یا کتنے فوجیوں کو سزائیں دی ہیں؟ کوئی سزا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ثاقب نثار نے ایک از خود نوٹس لیا تھا، اور اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ سندھ میں کراچی کی جو رجسٹری ہے وہاں پر وہ آئے، اور وہاں پر سندھی بلوچ اور سندھی جو لاپتہ افراد تھے ان کا مقدمہ سنا جا رہا تھا، اور ہماری بہن وہاں ایک پہنچی اور انہوں نے اپنے والد کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا۔ تو ثاقب نثار نے کہا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری ایجنسیاں ایسے بھی کر سکتی ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایجنسیاں ایسے کر سکتی ہیں۔ سسی لوہار سے پوچھئے گا آپ، سندھ کی بیٹی ہے، کہ اس آزاد عدلیہ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آزادی ہے یہ ہے کیا؟ آزادی یہ ہے کہ آپ اپنے اس اختیار کا ذمہ داری کے ساتھ اس کی انجام دہی کریں، یہ ہے آزادی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں ہم کرپٹ ہیں۔ جس کے پاس اختیار آتا ہے اسے لگتا ہے وہ خدا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کو پوچھنے والا اب کوئی نہیں ہے، کیونکہ دستور کے اوپر جانے والے کو تو ہم نے فعال سمجھا ہوا ہے۔ یہ جو جج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دستور سے نیچے سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ اب معاملہ لیکن یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو وہ نون لیگ نے کنٹین کر دیا ہے ترمیم کی صورت میں۔ اس کا مطلب یہ کہ اب ایک طرح سے جو عدالتی جج ہے وہ حکومت کے خلاف اب فیصلہ نہیں دے سکے گا، حالانکہ اصولی طور پر ان کو اتنا فری ہونا چاہیے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی وزیر اعظم بھی کرے تو اس کو سزا دی جائے قانون کے مطابق، سیاسی مقاصد کے تحت نہیں، قانون کے مطابق، دستور کے مطابق، دستور شکنی کو روکا جائے۔ آپ کو پتا ہے جتنے بھی ججز ہوتے ہیں، جتنے بھی اہم عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں، وہ دستور کے دفاع کی قسم کھاتے ہیں، دستور توڑنے کی قسم نہیں کھاتے۔ پھر مزید یہ کہ اس ترمیم میں جو جرنیل کا تاحیات بھی کر دیا اور عہدہ بڑھا دیا۔ ہمارے ہاں ایک گفتگو رہتی تھی کہ جی اس جرنیل کی ایکسٹینشن ہوگی،
انہوں نے ایکسٹینشن کا ہی معاملہ ختم کر دیا. اب وہ 5 سال ہوگی تو پھر 5 سال کے بعد مزید بھی ہو جائے گی. تو حالات یہ ہیں کہ جو جرنیل کا عہدہ تھا وہ انہوں نے اتنا مضبوط کر دیا، اور جو جج کا عہدہ تھا اس کو اتنا کمزور کر دیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر جج سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو آپ ملک کے ماہرین کو بٹھاتے، ایک قومی بحث کرواتے اور دیکھتے کہ اس کا سد باب کیا ہو سکتا ہے، کہ کس طرح سے اس ملک میں عدلیہ آزاد بھی ہو لیکن وہ غیر سیاسی بھی رہے، وہ قانون کے مطابق کام کرے، وہ عدالتی احکامات اس کے سیاسی نہ ہوں. اور دوسرا، لاکھوں پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں لیکن مقدمات وہ سیاسی سنتے ہیں، جس میں واہ واہ ہوتی ہے، جس میں ٹک ٹاکس بنتی ہیں، جس میں بینرز اٹھتے ہیں، کبھی کوئی پارٹی والے، کبھی کوئی پارٹی والے، کبھی کوئی جج، کبھی کوئی جج. اسی طرح جو جو جج ہیں ان کو مضبوط بنانا چاہیے تھا کہ وہ اپنے فیصلے اور آزاد طریقے سے کریں، لیکن ان کو آپ نے وہ ایک تلوار ان کے سر پہ لٹکا دی ہے تاکہ اب وہ فیصلے کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپا کریں. دوسری طرف جس کے ہاتھ کانپنا چاہیے تھے اس کو آپ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ تا حیات اس پر کوئی کیس نہیں بن سکتا. بھائی عاصم منیر کوئی فرشتہ ہے، کوئی خدا کا آدمی ہے؟ کون آدمی ہے بھائی؟ کیوں اب اس کا جو عہدہ ہے وہ پوری زندگی کے لیے ہوگا اور پھر تا حیات آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے؟ اور یہ قانون نہیں، یہ دستور میں لکھ دیا ہے آپ نے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے اور یہ کون سی شرافت ہے؟ یہ ایک شخص ہے، اس کو آپ نے کہا کہ پوری زندگی آپ کوئی بھی جرم کریں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں ان کا رویہ آمرانہ کتنا ہے. آپ دیکھیں کہ 97 میں نواز شریف آئے ہیں تو نعرے کیا لگ رہے تھے؟ امیر المومنین بن جائیں گے. اسی طرح یہ جو عمران خان آئے تو کیا چل رہا تھا جی؟ یہ اپنے 10 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اب صدارتی نظام آ جائے گا. کئی تقریروں میں انہوں نے کہا جی کہ 5 سال کا تو بہت تھوڑا عرصہ ہوتا ہے، مجھے تو زیادہ عرصہ چاہیے. دنیا بھر میں 5 سال ہی ہوتا ہے بھائی عرصہ، اسی میں کام کرنا ہوتا ہے. اور اب انہوں نے ایک پتہ نہیں شاید 20 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے. تو حالات یہ ہیں دوستو کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت اب وہ جو کام غیر قانونی کام ہوا کرتے تھے نا، وہ اب قانونی طریقے سے وہی غیر قانونی کام ہوں گے. یہ ہے کل کہانی. فوجیوں کو خوش کرنے کے لیے میانمار میں آنگ سان سوچی نے یہی کام کیا تھا. اس نے پارلیمان کی نشستیں 20% فوج کے حوالے کر دی تھی. اس کو یہ تھا کہ اس طرح شاید فوج کا پریشر کم ہوگا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے چند ہی سال کے اندر آنگ سان سوچی کو اندر کر دیا گیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا. آپ اگر ملک میں فوج کو باقاعدہ طور پر سیاسی یا نظام سیاست اس میں آپ شامل کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کل آپ نہیں ہوں گے، وہی ہوں گے. ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے. یہ جو آج فیصلے کر رہے ہیں، آج جو بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف اور زرداری، ان کو سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے کیے ہوئے کی سزا پاکستان کے لوگوں کو کتنے شدت سے بعد میں مل سکتی ہے. آئینی ترمیم روز روز نہیں ہوتی دوستو. آئینی ترمیم دنیا بھر میں ہوتی ہے تو اس کا بنیادی حصہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے عوام کو ریلیف دیا جائے، عوام کو فائدہ پہنچایا جائے. یہاں پر آئینی ترمیم کا واحد مقصد ہے کہ ایلیٹ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کر لے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اب اس انداز کے بھیانک مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کام کل تک غیر قانونی تھے وہ اب قانونی طریقے سے ہوں گے. یعنی آئینی عدالت میں آپ اپنے جج لگا دیں تو انٹرپریٹیشن ظاہر ہے آپ کی مرضی کی ہوگی، اور دوسری طرف ججوں کے سروں پر آپ تلوار ٹانگ دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ٹرانسفر کے خوف سے وہی کرتے رہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایسا عدالتی نظام اگر آپ کو چاہیے تو ظاہر ہے جاری رکھیے. مصیبت دیکھیے کیسی عجیب ہے اس ملک کے ساتھ. ان کو آزاد کریں گے تو یہ سیاسی ہو جائیں گے، ان کو روکیں گے تو یہ ادارہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کمال دیکھیے. صحافیوں کو دیکھیے معاملہ، وہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے جی جھوٹ بولنا میرا حق ہے. یعنی آزادی رائے کا مطلب لیں گے جھوٹ. کوئی پکڑے گا تو کہیں گے جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. یعنی آزادی ہے تو آزادی ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے نا بھائی. میں جو بول رہا ہوں اس ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں نا. اس آزادی کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں نا کہ میں آزاد ہوں اور میں آزاد طریقے سے بول رہا ہوں. لیکن یہاں پر آ کے اگر میں فیک نیوز آپ کو دینا شروع کر دوں، جھوٹ بولنا شروع کر دوں ویوز کے چکر میں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا. اور پھر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ بھائی آپ نے جھوٹ کیسے بول دیا، تو آپ کہیں گے جی میں تو صحافی ہوں، آپ نے آزادی صحافت پہ حملہ کر دیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے.
یعنی جس کو آزادی دے رہے ہیں وہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے، اور روکتے ہیں تو ظاہر ہے آزادی پہ قدغن آ جاتا ہے۔ اب اس وقت حالات یہ سوشل میڈیا پر کوئی فلٹر ہے نہیں، بدترین جھوٹ، اور خاص طور پر ہیلتھ کے معاملے میں جو جھوٹ پاکستان میں، آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ جعلی طبیب اور جعلی حکیم اور ڈاکٹر وہ بیٹھ کے جعلی مشورے دے رہے ہیں، لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ اس کو روکیں گے، کہیں گے یہ سوشل میڈیا کو آپ روک رہے ہیں۔ بندہ کرے کیا اس ملک میں؟ یعنی کرپشن صرف مالی کرپشن نہیں ہوتی، کام کی، افعال کی کرپشن بھی ہوتی ہے۔ آپ حالت دیکھیے اس ملک میں کرپشن کی، کہ ایک آدمی بیٹھے گا سڑک پر اور وہ کہے گا جی کہ میرے ساتھ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ معاشرے کے سارے لوگ کرپٹ ہیں، اور وہ خود اٹھ کے اسی سڑک سے اٹھ کے سیٹ پہ بیٹھے گا تو خود ویسا ہی کرپٹ ہوگا۔ ایسے نظام میں اب آپ کہیں گے نا آتے بھائی آپ مسائل تو بتا رہے ہیں لیکن حل نہیں بتا، کیا حل بتائیں آپ کو؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر آپ اور میں بھی کرپٹ ہیں، یعنی آپ اور میں رو رہے ہیں کہ آزادی چھن گئی، اور جیسے ہی آزادی ملے گی ہم اس آزادی کا خود اپنے ہاتھوں سے جنازہ نکال دیں گے، اور کوئی روکے گا تو ہم کہیں گے جی ہماری آزادی چھن گئی۔ یہ کیسا دائرہ ہے یہ؟ بھائی ججوں کو آزادی ملی تھی تو آزادی ملنے کے بعد پاکستان کی عدلیہ کا جو انڈیکس ہے وہ کہاں جانا چاہیے تھا؟ تو کیوں نہیں گیا؟ وہ 133 ملکوں میں 130 پہ کیسے پہنچ گیا؟ اور اب اس 27ویں ترمیم سے کیا وہ 133 پہ چلا جائے گا؟ اور کیا ہوگا؟ پہلے ہی زمین پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی اتنے گرے ہوئے ہیں کہ مزید گر بھی نہیں سکتے۔ تو حالات یہ ہیں دوستو، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ ہنسیں کہ روئیں۔ جمہوریت کا خواب پاکستان میں دہائیوں سے پاکستان کی سول سوسائٹی دیکھتی آئی ہے، بولتی آئی ہے۔ آسما جہانگیر اور درجنوں لوگ وہ پاکستان میں جمہوریت کا خواب دیکھتے دیکھتے مر گئے، لیکن حالات یہ ہیں کہ ہم ہر روز اپنی جمہوری روش سے ایک قدم پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر ہم ایک آمریت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ہے لیکن مفلوج ہے، اور فعال وہ ہے جو کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا۔ ایسے میں آپ مجھ سے حل پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو کیا حل دوں؟ اپنا خیال رکھیے گا۔